السلام علیکم جی، الحمدللہ آج کے لیکچر میں ہم نے آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 32 تک سورہ رعد کی ان کا جو ہے مطالعہ کیا۔ شکیل زاہد صاحب نے ان آیات کا ترجمہ بھی پڑھا اور پھر اس کے اہم نکات کی وضاحت کی، ان کی تفسیر بیان کی۔ تو اب ہم اس سیشن ہم اپنا کیو اے سیشن شروع کرتے ہیں۔ آپ کے سوالات ہوں گے پارٹیسپینٹس کے، اور شکیل زاہد صاحب سے پھر ان کے جوابات لیتے ہیں۔ جی، تو میری ریکویسٹ ہے پارٹیسپینٹ سے اپنے سوال کریں۔ سر میرا یہ ایک سوال ہے کہ ابھی ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والے جو ہے نا، وہ کسی نہ کسی مصیبت اور اس کا شکار رہتے ہیں، لیکن بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو غیر مسلم ہیں، یہ بظاہر تو بہت خوشحال اور محنت کرنے والے اور بڑے پرسکون، یعنی دنیا میں بہت اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں، ہیلتھ کی بھی ان کے پاس بہت اچھی فیسلٹیز ہیں اور دوسری چیزیں ہیں، اور جبکہ ہم جو ماننے والے ہیں وہ کوئی اتنی اچھی لائف نہیں گزار رہے، بلکہ ہماری خواہش ہے کہ ہم ان ملکوں میں جا کے رہیں انہی کے پاس۔ تو یہ کیسے ہم پھر اس کو ڈسکرائب کریں گے؟ ان کی کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ واقعی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا ان پہ جو ہے نا وہ انعام نہیں ہے، یا اللہ کا ان پہ عذاب ہے؟ اچھا دیکھیے، پہلی جو ہے نا وہ ہم تو یہ سمجھ لیں کہ جب ہم اپنے آپ سے کمپیئر کرتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں یا ہم اہل ایمان ہیں، تو ہماری لائف اس طرح کی ہونی چاہیے ہے، اور جو کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا تو مسئلہ یہیں پہ آ جاتا ہے کہ جو اہل ایمان کی جو کوالٹیز ہم نے ابھی تک پڑھی ہیں قرآن حکیم میں، آئندہ بھی ہم پڑھتے رہیں گے، ان میں سے جو ہے وہ انفارچونیٹلی ایک بہت بڑی اکثریت پاکستان کی جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے جن میں وہ کوالٹیز نہیں پائی جاتی۔ تو ہم اس کسوٹی پہ پورا نہیں اترتے جس کسوٹی پہ قرآن مومن کو پرکھتا ہے، تو اس لیے ہمارے ساتھ کمپیریزن نہیں ہو سکتا۔ تو ہم بھی جو ہے وہ، اور ہم یہ چیز ہم مختلف قسم کی بڑی سخت آیات ہم پڑھ چکے ہیں، اور ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ مشرکوں کی خوبیاں اور جو کفار کی خوبیاں جو کہ قرآن حکیم میں بیان کی گئی ہیں، موسٹ آف دا پیپل ان پاکستان یا ان مسلم ورلڈ جو ہے نا وہ پائی جاتی ہیں۔ کہنے کو ٹھیک ہے، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، وہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور وہ روزے نہیں رکھتے اور نمازیں نہیں پڑھتے، اور وہ لیکن جو ہے وہ انفارچونیٹ سچویشن یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ظاہری لحاظ سے مسلمان ہیں صرف، لیکن جو کوالٹیز قرآن حکیم ہمارے اندر یا اللہ تعالیٰ ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے، یا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے ہمیں کر کے دکھایا، وہ تو ہمارے یہاں پائی نہیں جاتی، ٹھیک ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جی نیچے سے میری گلی میں ایک شخص گزر رہا ہو، میں اوپر سے اس کے اوپر کوڑا پھینک دوں تو وہ کچھ بھی نہیں کرے گا، اور وہ مجھے کوئی دعا دے کے چلا جائے گا، اور میں روز وہ گزرے تو میں روز اس کے اوپر کوڑا پھینکوں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ پورے محلے میں کوئی ایسا شخص ہوگا؟ میرے محلے میں تو شاید نہیں ہوگا۔ میں کسی کے اوپر کوڑا چھوڑ کے جو ہے وہ کوئی اوپر سے پانی کے چند قطرے ہی جو ہے نا، یعنی میں اوپر کچھ چھڑکاؤ کر رہا ہوں اور وہ نیچے اس کے اوپر گر پڑے تو وہ میری ماں بہن ایک کر دے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ سے تو ہمیں کمپیریزن ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو جیسے میں نے کہا کہ جو مشرکوں کی اور جو کفار کی کوالٹیز اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں بیان کرتا ہے، موسٹ آف دا پیپل ان پاکستان جو ہے، ایٹ لیسٹ پاکستان کی تو میں بات کر سکتا ہوں، ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ اب آپ جو ہے وہ کمپیریزن کریں اپنی لائف کا، تو آئے دن کوئی نہ کوئی مصیبت ہے جو کہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ جو ہے نا اس چیز کو اس سے نکل جائیں کہ یہ دیکھیں
کہ جو ہے وہ ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ نہیں بھئی ہم تو کو پکے مومن ہیں، تو ہماری زندگیاں ایسی کیوں ہیں، تو ہم نہیں ہیں مومن. اور ہم یہ جتنا کچھ ابھی اب تک ہم پڑھ چکے ہیں سورہ رات تک، ہم جانتے ہیں کہ جو ہے وہ تو جو بہت ہی سخت ریکوائرمنٹس ہیں ہم تو پوری نہیں کر رہے ان کو، موسٹ آف دا پیپل پاکستان کے. اچھا، اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ لوگ، اگر آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہر بندہ پاکستان کے اندر ایسے اشخاص کو جانتا ہے جو کہ واقعی مومن کی کوالٹیز کے اوپر پورا اترتے ہیں، آپ پھر ان کی لائف کے اوپر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے اللہ نے بڑی عزت بھی دی ہے، اللہ نے سکون قلب بھی دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زندگی آسان بنائی ہوئی ہے. آئے دن کی مصیبتیں ان پہ نازل نہیں ہو رہی ہیں. یہ بھی آپ دیکھیں گے، اپنی یہ آپ کی اپنی آبزرویشن ہوگی. اب ہم چلے جاتے ہیں جو سوال کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ ہے ویسٹ کا. اب ویسٹ میں اور ہم میں جو فرق ہے نا، وہ صرف یہ ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، وہ نمازیں نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے. لیکن جو ہے جو اخلاقی کوالٹیز قرآن حکیم ہم میں دیکھنا چاہتا ہے وہ انفارچونیٹلی ان کے اندر پائی جاتی ہیں، موسٹ آف دیم. ان کے اندر جو خرابی جو ہے نا، جن خرابیوں کو ہم بہت اچھالتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ یہ کہ جی وہ شرابیں پیتے ہیں، وہ جو ہے وہ سور کا گوشت کھاتے ہیں، وہ جھٹکے کا گوشت کھاتے ہیں، وہ جو ہے بے حیائی ہے وہاں پر. یہ ہیں 4 خرابیاں جو کہ ہمیں ان کے اندر نظر آتی ہیں، اور ان کا ہم بہت چرچا کرتے ہیں. لیکن جو ہے وہ وہاں پر ہمیں یہ نہیں نظر آتا کہ وہاں جھوٹ نہیں بولا جاتا، ہمیں یہ بھی نہیں نظر آتا کہ وہاں پہ عام لوگوں کی ایک جنرل پبلک کی جو ہے وہ ایک عزت ہے. اور جو ہے وہ اگر جو ہے وہ کسی طرح کوئی گزر رہا ہو شاید، اور اس کے اوپر کوئی اس طرح کو پانی کا کہیں کچھ چھڑکاؤ کر رہا ہے، اس کے اوپر گر جائے تو وہ ماں بہن ایک نہیں کرے گا اس کی، ان موسٹ آف دا کیسز. کچھ کیسز میں ظاہر ہے کہ ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ایک تمیز اور ایک تہذیب اور ایک جو وہ ہے اخلاق، وہ ان میں ہم سے زیادہ پایا جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ اب جو کمپیریزن ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کلمہ گو ہیں، لیکن ہمارے اندر جو ہے وہ موسٹ آف دوز کوالٹیز جو کہ اللہ تعالیٰ مومن میں دیکھنا چاہتا ہے وہ نہیں پائی جاتی، اس کا ریورس پایا جاتا ہے. اور دوسری قوم ہے جو کہ کلمہ گو نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ اس کے اندر دوسری کوالٹیز پائی جاتی ہیں. اچھا، تو ہمارا جو کلمہ گو ہونا ہے اس کی وجہ سے اور ہمارے اندر وہ کوالٹیز نہیں ہے، تو ہم پہ تو 2 عذاب ہے کہ بھائی تو قرآن مجید کو بھی پڑھ رہا ہے، تو سیرت نبی بھی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پڑھ رہا ہے، تو احادیث بھی پڑھ رہا ہے، تو نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، لیکن جھوٹ بھی بول رہا ہے، بے ایمانی بھی کر رہا ہے، قتل و غارت بھی ہو رہی ہے، اور بد اخلاقی بھی جو ہے وہ عروج پہ پہنچی ہوئی ہے. تو ہمارے لیے تو 2 عذاب ہونا چاہیے، اور ہے وہ 2 عذاب، وہ سب کو نظر آ رہا ہے. اسی لیے ہم بھاگ کے لیسر ایول کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ ہم وہاں چلے جائیں، یار وہ وہاں پہ حالات یہاں سے بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ وہاں پہ لوگوں کی کم از کم اخلاقی حالت اس لحاظ سے جو ہے وہ ہم سے بہت بہتر ہے، اور وہ یہ اس طرح کے مسائل جو ہے نا وہ وہاں پہ نہیں پائے جاتے. ہم سمجھتے ہیں کہ جی وہاں پر جو ہے وہ یہ ہے کہ جی ایتھیزم بہت زیادہ ہے. وہ یہاں پر بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے اندر ایتھیسٹ نہیں پائے جاتے، یہاں پر بھی بہت سارے پائے جاتے ہیں. اپنے آپ کو وہ اس طرح سے کھل کے بول نہیں سکتے، کیونکہ یہاں پہ ہر ایک کو جو ہے نا آپ ایتھیسٹ ہونے کا ذکر کوئی کر دے تو وہ تو بہت ہی بڑی بات ہے. کوئی یہ کہہ دے جا کے کسی بریلوی کی مسجد میں کہ یار یہ بریلوی مذہب ٹھیک نہیں ہے، دیوبندیوں والا کا ٹھیک ہے، وہ اسے مار ڈالیں گے. تو یہاں پہ تو اور بھی برے حالات ہیں. تو لیکن وہ ساری خرابیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. اس لیے جو ہے نا وہ یہ جب ہم یہ سمجھ کے کمپیریزن کریں کہ بھئی ہم تو مومن ہیں تو ہمارے تو حالات اچھے ہونے چاہیے، انفارچونیٹلی ہم نہیں ہیں. جی اچھا سر، ایک ضمنی تھوڑا سوال ہے کہ یہ جو آزمائش اور اللہ تعالیٰ کی مصیبت میں کیسے بندہ یہ ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں لوگ؟ یہ اللہ کی آزمائش ہے، مسلمان پہ تو آئے گی، لیکن یہ کہ مصیبت ہے، اس کو کیسے ڈسٹنگوش کریں گے؟
اس کی جو ہے نا وہ ایک تو یہ ہے کہ ہم کو پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے ہے کہ آزمائش نے تو آنا ہی آنا ہے، یعنی وہ کام ضرور ہونے ہیں جو کہ ہمیں ناپسند ہے. یہ بات تو جو ہے یہ رول آف تھمب ہے. تو ایسے تمام کام ایک مومن کی لائف کے اندر جو کہ اسے ناپسند ہے، بیماری ہے، موت ہے، کاروبار کا نقصان ہے، یا اور کوئی اس طرح کی جو ہے مسائل ہیں، وہ تو آنے ہی آنے ہیں. تو وہ جنرل رول کی طرح جو چل رہا ہوتا ہے، تو وہ اس عام مومن کو جو ہے وہ یہ سمجھ لینا چاہیے ہے کہ یہ جو ہے وہ یہ آزمائش ہی ہے. دوسری بات جو ہے اس میں امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ جو جانچنے کا فرق، جو جانچنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب مشکل وقت آیا تو آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتے میں کیا فرق پڑا ہے. اگر تو آپ جو ہے وہ آپ نے صبر کر لیا اور آپ اللہ تعالیٰ سے اور قریب ہو گئے، آپ نے اسی سے دعائیں مانگی، آپ نے اسی کے آگے گڑ گڑائے، اسی سے ایکسپیکٹیشن رکھی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اصل میں ایک آزمائش ہے. اور اگر جو ہے وہ آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یا اللہ کیا تو نے میرے اوپر مصیبت ڈال دی ہے، جو ہے وہ تجھے اور کوئی نہیں ملا تھا، اور لوگ ساری دنیا کو بتاتے پھریں کہ یار یہ جو ہے نا میں پتہ نہیں کس مصیبت میں پڑ گیا ہوں، اور یہ وہ، اور رب تعالیٰ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ کمزور ہو جائے اور آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے چلے جائیں، تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب نازل ہوا ہے اور وہ آپ کو اپنے آپ سے اور دور کر دینا چاہتے ہیں. تھینک یو سر. جی، پارٹیسپینٹ سے ریکویسٹ ہے، کوئی سوال مزید ہے آج کے لیکچر کے حوالے سے جو سورہ رات کی آیت نمبر 29 سے 32 تک تھا، تو وہ پوچھ سکتے ہیں، یا کوئی ضمنی اگر سوال ان کے ذہن میں ہے. جناب وہی صاحب، آپ کے ذہن میں کچھ سوال اگر ہے تو آپ پوچھ لیں. عارف بھائی، سیشا. جی، مزید کوئی سوال نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو شکیل صاحب پھر ہم آج کے لیکچر کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور آسان طریقے سے اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آمین. وعلیکم السلام.